بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لوگ دنیا میں سفر کرتے ہیں، ہر کسی کو سفر زمین پر مکہ مکرمہ واحد شہر ہے جس کی طرف انبیاء کرام علیہ السلام، ملائکہ اور جن و انس میں سے زمین سے آسمان تک تمام نیک بندوں نے سفر کیا ہے، تبا آتے رہے۔ قابل ذکر بات ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بڑی تعداد یہیں مستقل قیام پذیر رہی اور یہیں آسود حق ہوئے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو مسند روایات میں صرف رکن مقام ابراہیم اور مقام زمزم کے درمیان 1000 کے لگ بھگ انبیاء کرام علیہ السلام مدفون ہیں۔ اس کتاب کا سب سے اہم اور مرکزی نقطہ یہ ہے کہ جملہ انبیاء کرام علیہ السلام کے مکہ مکرمہ میں آنے اور یہاں قیام پذیر ہونے کا واحد سبب یہی آرزو تھی کہ وہ خاتم الانبیاء المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیں، ان کے دین متین کی نصرت کر سکیں۔ عاشقوں کا سفر نامی اس تصنیف میں وہ تمام روایات جمع کی گئی ہیں کہ جو سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی رسول مکرم و ہادی برحق محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار شوق میں حرم مکہ کی طرف ہجرت، یہاں سکونت پر اور پھر وہیں ان کی وفات کی ثابت کرتی ہے۔ تاریخی حقائق پر مبنی یہ تصانیف اردو ادب کے دینی سرمایہ میں پیش قدر اضافہ ہے۔ اس کتاب کے درج ذیل ابواب ہیں کہ مکہ مکرمہ کی حرمت کا حکم، اس کی حرمتی کی ممانعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مکہ مکرمہ سے شدید محبت، کعبۃ اللہ کی عظمت اور اس کی تعظیم و تکریم، سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کا حج بیت اللہ اور طواف کعبہ کے لیے سفر انبیاء کرام علیہ السلام کا حج کعبہ اور ان کا سب کا مسجد الحفیف اور مسجد روحہ میں نماز ادا کرنا۔ مسجد حفیف میں 70 انبیاء کرام علیہ السلام مدفون ہیں، وادی سرر میں 70 انبیاء کرام علیہ السلام مدفون ہیں۔ مکہ مکرمہ میں موت کی فضیلت، کعبۃ اللہ اور ارد گرد مطاف کعبہ میں 300 انبیاء کرام علیہ السلام۔ آپ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کیجئے، یہ کتاب بہت ہی خوبصورت ہے۔ آپ اس کتاب کا جو عنوان ہے وہ دیکھ لیں کہ کتنا خوبصورت ہے، عاشقوں کا سفر۔ آپ اس کتاب کو جب پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا، آپ اس سفر کی طرف چل پڑیں گے کہ جہاں عاشق اپنے بارگاہ الہی کی طرف جانے کا سفر کرتے تھے، بیت اللہ کا سفر کرتے تھے۔ دنیا میں رواج ہے، دنیا میں دستور ہے کہ لوگ بہت سفر کرتے ہیں بہت مقامات دیکھنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے گھر کے سفر کا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اس سفر کو بار بار کریں، ہماری آئندہ نسلیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کا سفر کریں اور بارگاہ الہی کا سفر کریں۔ آپ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کیجئے اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر اپنا فضل اور کرم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سفر کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اس کتاب کو منہاج قرآن کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ اس کتاب کو منہاج قرآن کی ویب سائٹ سے پرچیز بھی کر سکتے ہیں، نیچے ڈسکرپشن میں نمبر دے دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔